رمضان کا چاند نظر آ چکا تھا۔ بغداد کی گلیاں روشنیوں سے جگمگا رہی تھی۔ ہر طرف خوشی کا سما تھا۔ لوگ بازاروں میں کھجوریں، روٹیاں اور گوشت خرید رہے تھے۔ گھروں میں افطار اور سحری کی تیاریاں عروج پر تھی، لیکن ان روشن گلیوں کے ایک تاریک کونے میں ایک معصوم یتیم بچہ پوسیدہ چادر میں لپٹا سردی سے کانپ رہا تھا۔ اس کی نظریں بازار کے خوشحال لوگوں پر تھی جو کھانے پینے کی چیزیں خرید رہے تھے، لیکن اس کے لیے تو ایک وقت کی روٹی بھی میسر نہیں تھی۔ اس بچے کا نام علی تھا، جس کی ماں کچھ سال پہلے بیمار ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی اور باپ کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ وہ مسجد کے باہر بازاروں میں بھیک مانگ کر گزارا کرتا، مگر آج کا دن کچھ زیادہ ہی سخت تھا۔ سردی کی شدت نے اس کے جسم کو نڈھال کر دیا تھا اور بھوک نے اسے بے حد کمزور کر دیا تھا۔ اسی دوران ایک بوڑھا درویش جو اکثر شہر کی گلیوں میں گھومتا رہتا، علی کو دیکھ کر رک گیا۔ اس کے چہرے پر نرمی تھی اور آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ آگے بڑھا اور اپنی گرم چادر کا ایک حصہ علی کے گرد لپیٹ دیا۔ بیٹا، رمضان رحمتوں کا مہینہ ہے، اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ تمہارے لیے بھی کوئی دروازہ کھولے گا۔ درویش نے مسکراتے ہوئے کہا۔ علی نے کمزور نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور آہستہ سے بولا، کیا اللہ مجھے بھی یاد رکھے گا؟ درویش مسکرا دیا، اللہ سب کو یاد رکھتا ہے، بس تم صبر اور ہمت نہ چھوڑو۔ یوں کہہ کر درویش نے علی کے ہاتھ میں ایک کھجور اور ایک چمچ شہد رکھ دیا اور آہستہ آہستہ اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ علی نے کھجور کو دیکھا اور آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ رات گزر گئی اور بغداد کی گلیوں میں سحری کے وقت کی رونقیں مات پڑنے لگی۔ لوگ گھروں میں سحری سے فارغ ہو کر مسجدوں کی طرف جا رہے تھے۔ علی جو پوری رات سردی میں تھر تھرا رہا تھا، درویش کی دی ہوئی کھجور اور شہد کھا کر کچھ دیر کے لیے سو گیا تھا، لیکن صبح کی ٹھنڈی ہوا نے اسے پھر جگا دیا۔ اس کے بدن میں کمزوری تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک امید کی چمک تھی۔ درویش کی باتیں اس کے ذہن میں گونج رہی تھی۔ وہ اپنے پھٹے پرانے کپڑوں کو درست کرتے ہوئے بازار کی طرف چل پڑا، جہاں دن چڑھتے ہی لوگ خرید و فروخت کے لیے آنا شروع ہو جاتے تھے۔ علی بازار کے ایک کونے میں کھڑا ہو گیا، جہاں زیادہ تر تاجر اور مزدور آ کر بیٹھتے تھے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ شاید آج کوئی نیکی کرنے والا اسے کچھ کھانے کو دے دے، لیکن جوں جوں وقت گزرتا گیا اس کی امیدیں کمزور ہونے لگی۔ اچانک ایک اونٹ کا قافلہ بازار میں داخل ہوا۔ قافلے کے آگے آگے ایک شاندار لباس میں ملبوس تاجر تھا، جس کے ساتھ کئی نوکر بھی تھے۔ لوگ اسے دیکھ کر احترام سے راستہ دے رہے تھے۔ یہ تاجر شیخ یوسف تھا، جو بغداد کے امیر ترین سوداگر میں شمار ہوتا تھا۔ شیخ یوسف کا قافلہ نیچے اترا اور دکانداروں سے سامان خریدنے میں مصروف ہو گیا۔ علی خاموشی سے اس پورے منظر کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک قافلے کے اونٹوں میں سے ایک اونٹ بدک کر بھاگ نکلا۔ ان کے پیچھے بھاگنے والے نوکروں میں سے کوئی بھی اسے روک نہیں پا رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر علی فوراً حرکت میں آیا اور ننگے پاؤں پوری طاقت لگا کر بھاگتے ہوئے اونٹ کے قریب پہنچا اور مہارت سے اس کی لگام پکڑ لی اور کئی لمحوں تک اونٹ کے ساتھ گھسٹتا رہا، مگر آخر کار اونٹ کو قابو میں کر لیا۔ یہ دیکھ کر بازار میں موجود تمام لوگ حیران رہ گئے۔ شیخ یوسف بھی فوراً آگے بڑھا اور علی کی ہمت کو داد دینے لگا۔ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا، بیٹے، تمہارا نام کیا ہے اور تم یہ کام کہاں سے سیکھے ہو؟ علی نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا، میرا نام علی ہے اور میں نے یہ کام کسی سے نہیں سیکھا، بس قسمت نے سکھا دیا۔ یہ سن کر شیخ یوسف کے چہرے پر ایک سنجیدہ مسکراہٹ دکھائی دی۔ اس نے علی کی طرف غور سے دیکھا اور کہا، تمہاری ہمت اور حاضری دماغ نے مجھے متاثر کیا ہے، کیا تم میرے ساتھ کام کرنا چاہتے ہو؟
علی حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ شیخ یوسف کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جس بازار میں وہ خیرات کا طلبگار تھا، وہی ایک عظیم تاجر اسے کام کی پیشکش کرے گا۔ اس کی آنکھوں میں امید کی ایک نئی چمک آئی، مگر وہ جھجکتے ہوئے بولا، مگر میرے پاس کچھ نہیں ہے، نہ اچھے کپڑے، نہ رہنے کی جگہ۔ آپ مجھے کام پر کیوں رکھنا چاہتے ہیں؟ شیخ یوسف نے مسکرا کر کہا، کامیابی کے لیے کپڑے نہیں، ہمت اور عقل کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ تمہارے پاس ہے۔ میں تمہیں آزمائش کا موقع دینا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کئی سالوں سے ایک موقع کی تلاش میں تھا، اور آج وہ موقع اس کے دروازے پر کھڑا تھا۔ اس نے فوراً کہا، مجھے قبول ہے، میں محنت کروں گا، بس آپ مجھے ایک موقع دے دیں۔ شیخ یوسف نے خوشی سے سر ہلایا اور اپنے ایک ملازم کو اشارہ کیا کہ علی کو قافلے کے ساتھ لے جائے۔ وہ علی کو اپنے ساتھ ایک شاندار سرائے میں لے گئے، جہاں تاجروں کے قیام کا بندوبست تھا۔ علی نے زندگی میں پہلی بار صاف کپڑے پہنے، گرم پانی سے غسل کیا اور پیٹ بھر کر کھانے کا مزہ چکھا۔ کچھ دن بعد شیخ یوسف نے اسے اپنے تجارتی قافلے کے انتظامات سیکھنے کے لیے مقرر کر دیا۔ علی نے جلدی ہی سمجھداری اور ایمانداری سے کام کرنا شروع کر دیا۔ وہ ہر چیز کو غور سے دیکھتا، ہر حساب کو سمجھنے کی کوشش کرتا اور ہر موقع پر اپنی ذہانت کا ثبوت دیتا۔ ایک دن جب قافلہ بغداد کے باہر ایک دور دراز علاقے میں پہنچا، تو وہاں کے کچھ مقامی سوداگر دھوکہ دینے کی نیت سے آئے۔ وہ قافلے کے کچھ قیمتی سامان کو کم قیمت پر خریدنا چاہتے تھے، لیکن علی نے ان کی چالاکی بھانپ لی۔ وہ شیخ یوسف کے قریب آیا اور آہستہ سے بولا، یہ لوگ قیمتیں کم کر کے آپ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، ہمیں احتیاط کرنا چاہیے۔ شیخ یوسف نے پہلے حیرت سے علی کی طرف دیکھا، مگر جب اس نے سوداگر کی چالاکی کو جانچنے کی کوشش کی تو اسے احساس ہوا کہ علی بالکل درست کہہ رہا ہے۔ وہ مسکرایا اور بولا، بیٹے، تم نے آج مجھے ایک بڑے نقصان سے بچا لیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب علی نے اپنی ذہانت سے ایک بڑے تاجر کو حیران کر دیا تھا۔ رمضان کے بابرکت دنوں میں علی کی زندگی نے ایک نیا معاویہ تھا۔ وہ جو کبھی بغداد کی سنسان گلیوں میں بھیک مانگتا پھرتا تھا، اب ایک بڑے تجارتی قافلے کے ساتھ چل رہا تھا۔ شیخ یوسف نہ صرف اسے کام دیا کرتا تھا، بلکہ اس کی رہائش اور کھانے پینے کا بھی خیال رکھتا تھا۔ علی کے لیے سب ایک خواب جیسا تھا۔ وہ دن رات محنت کرتا، ہر کام کو دل لگا کر سیکھنے کی کوشش کرتا، اور سب سے زیادہ ایمانداری کو اپنا اصول بناتا۔ چند مہینے بعد شیخ یوسف نے علی کو قافلے کی ایک چھوٹی سی ذمہ داری سونپی۔ اسے قافلے کے کچھ اونٹوں کی دیکھ بھال اور مال کی حفاظت کا کام دیا گیا۔ یہ ایک معمولی ذمہ داری لگتی تھی، مگر علی نے اسے بہت سنجیدگی سے لیا۔ وہ ہر اونٹ کی حالت پر نظر رکھتا، سامان کو بار بار چیک کرتا اور قافلے کے ہر فرد کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آتا۔ ایک رات جب قافلہ ایک ویران علاقے میں رکا ہوا تھا، علی کو ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہوئی۔ چاند کی مدھم روشنی میں اس نے دیکھا کہ کچھ سایہ آہستہ آہستہ قافلے کے قریب آ رہا ہے۔ وہ فوراً چوکنا ہو گیا اور دبے قدموں سے شیخ یوسف کے خیمے کی طرف بڑھا۔ آہستہ سے پردہ ہٹا کر بولا، شیخ جی، باہر کچھ مشکوک لوگ گھوم رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں محتاط رہنا چاہیے۔ شیخ یوسف نیند سے جاگے، پہلے تو حیران ہو گئے، مگر علی کی سنجیدگی دیکھ کر فوراً چوکیداروں کو بلایا۔ کچھ ہی لمحوں میں پورا قافلہ خبردار ہو چکا تھا۔ جیسے ہی حملہ آوروں نے قافلے پر دھاوا بولنے کی کوشش کی، محافظ پہلے سے تیار کھڑے تھے۔ ڈاکوؤں کو اندازہ نہیں تھا کہ قافلے والے پہلے سے تیار ہوں گے۔ وہ جلد ہی شکست کھا کر بھاگ گئے۔ شیخ یوسف علی کے حاضری دماغ اور بہادری سے بے حد متاثر ہوئے۔ اگلے دن صبح انہوں نے علی کو اپنے پاس بلایا اور کہا، بیٹے، تمہاری ہوشیاری نے ہمیں ایک بڑے نقصان سے بچا لیا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تمہیں ایک بڑی ذمہ داری دے دی جائے۔
علی نے ادب سے سر جھکا لیا۔ یہ سب آپ کی مہربانی ہے، میں تو بس اپنا فرض ادا کر رہا تھا۔ شیخ یوسف مسکرا دیے، مگر علی کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کی ایمانداری اور محنت اسے کہاں لے جانے والی ہے۔ چند ہی دن بعد قافلہ بغداد واپس پہنچا۔ علی کے لیے شہر اب ایسا نہیں تھا جیسا پہلے تھا۔ پہلے وہ یہاں ایک یتیم اور بے سہارا بچہ تھا، مگر اب وہ ایک سمجھدار اور بااعتماد نوجوان بن چکا تھا، جس نے ایمانداری اور محنت سے اپنی جگہ بنائی تھی۔ شیخ یوسف نے علی کو اپنے ساتھ اپنے بڑے تجارتی مرکز میں کام کرنے کی دعوت دی۔ یہ علی کے لیے کسی خواب سے کم نہیں تھا۔ وہ اب قافلے کے ساتھ لمبے سفر پر نہیں جاتا تھا، بلکہ بغداد کے بازار میں مال کی خرید و فروخت اور حساب کتاب سنبھالتا تھا۔ اس کی ایمانداری، تیز فہمی اور محنت کی بدولت شیخ یوسف کا کاروبار مزید ترقی کرنے لگا۔ ایک دن بازار میں ایک معزز تاجر آیا جو دور دراز ملک سے آیا تھا۔ وہ کسی قابل اور ایماندار شخص کی تلاش میں تھا جو اس کا کاروبار بغداد میں سنبھال سکے۔ اس نے بازار میں شیخ یوسف کے نام اور ان کے نوجوان معاون علی کے بارے میں سن رکھا تھا۔ تاجر نے علی کا امتحان لینے کا فیصلہ کیا۔ وہ شیخ یوسف کی دکان پر آیا اور کہا، مجھے ایک ایسا آدمی چاہیے جو نہ صرف حساب کتاب میں ماہر ہو بلکہ دیانتدار بھی ہو۔ کیا تمہارے پاس کوئی ایسا شخص ہے؟ شیخ یوسف مسکرا کر بولے، میرے پاس ایک ایسا ہیرا ہے جسے تم آزما سکتے ہو۔ تاجر نے علی کو کئی مشکل حسابی سوال دیے، مختلف سودے کرنے کو کہا اور اس کے معاملہ فہمی کو جانچنے کی کوشش کی۔ علی نے ہر چیز نہایت سمجھداری اور ایمانداری سے مکمل کی۔ تاجر بے حد متاثر ہوا اور کہا، علی میں تمہیں اپنے ساتھ کام کرنے کی پیشکش کرتا ہوں، لیکن اس کے لیے تمہیں بغداد چھوڑ کر میرے ملک جانا ہوگا۔ علی سوچ میں پڑ گیا۔ ایک طرف وہ شہر جس میں اس نے اتنا کچھ سیکھا، دوسری طرف ایک نیا موقع، ایک نئی دنیا۔ شیخ یوسف نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹے، زندگی موقعوں کا نام ہے اور میں جانتا ہوں کہ تم جہاں بھی جاؤ گے اپنی ایمانداری اور محنت سے کامیابی حاصل کرو گے۔ علی نے چند لمحے سوچا، پھر سر جھکا کر کہا، اگر میرا شیخ کہہ رہا ہے کہ میں اس قابل ہوں تو میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ یہ فیصلہ علی کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ ثابت ہونے والا تھا۔ جلد ہی علی نے بغداد کو خیر و آباد کہا اور اس اجنبی تاجر کے ساتھ ایک نئے سفر پر نکل پڑا۔ قافلہ طویل راستوں، صحراؤں اور دشوار گزار پہاڑوں سے گزرتا رہا۔ علی کے دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ ایک طرف بغداد کی گلیاں، شیخ یوسف کی شفقت اور وہ جگہ جہاں اس نے اپنی زندگی کے سب سے اہم سبق سیکھے، اور دوسری طرف ایک نیا ملک، ایک نیا موقع اور ایک انجان قسم۔ بالآخر قافلہ ایک بڑے شہر میں داخل ہوا۔ یہاں کی رونقیں، بڑی بڑی عمارتیں اور وسیع بازار علی کے لیے حیران کن تھے۔ تاجر نے علی کو اپنے محل نما گھر میں جگہ دی اور اسے اپنا معاون بنا لیا۔ یہاں کے کاروباری معاملات بغداد سے کافی مختلف تھے۔ علی کو یہاں کے اصول سیکھنے میں وقت لگا، مگر اس کی ذہانت اور ایمانداری نے اسے جلد ہی ایک ممتاز مقام پر پہنچا دیا۔ کچھ ہی مہینوں میں وہ تاجر کے سب سے بھروسے مند آدمی بن چکا تھا۔ ایک دن تاجر نے علی کو بلایا اور کہا، علی، میں نے تمہاری ایمانداری اور محنت کا امتحان لیا ہے اور تم نے ہر بار میری توقعات سے بڑھ کر ثابت کام کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے کاروبار کا ایک حصہ سنبھال لو۔ وہ جو کبھی بغداد کی گلیوں میں ایک یتیم کی طرح بھٹکتا تھا، آج ایک بڑے تاجر کا شریک بننے جا رہا تھا، لیکن قسمت کو ابھی ایک اور امتحان لینا تھا۔ ایک دن علی کے پاس ایک شخص آیا جو پریشان اور غمزدہ لگ رہا تھا۔ اس نے کہا، مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ میرا سارا مال ایک جھوٹے مقدمے میں ضبط کر لیا گیا ہے اور اگر میں نے ثبوت نہ دیے تو مجھے قید میں ڈال دیا جائے گا۔ علی نے اس شخص کی کہانی سنی اور سوچنے لگا، کیا مجھے اس معاملے میں دخل دینا چاہیے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں خود کسی مصیبت میں پھنس جاؤں۔ مگر پھر اسے شیخ یوسف کی بات یاد آئی۔
ईमानदारी का सबसे बड़ा इम्तिहान वो होता है जब तुम्हें नुकसान पहुंचने का डर हो। अली ने फैसला कर लिया कि वो सच और इंसाफ का साथ देगा, चाहे उसकी अपनी हैसियत को खतरा ही क्यों ना हो। अली ने उस शख्स की मदद करने का अहद इरादा कर लिया। उसने ताजिर से इजाज़त ली और उस मुकदमे की हकीकत जानने के लिए काजी की अदालत में पहुंचा। वहां जाकर उसे मालूम हुआ कि ये शख्स किसी और का मकरूज था, लेकिन उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया था ताकि उसकी तमाम दौलत जब्त की जा सके। अली ने गवाहों और सबूतों की तलाश शुरू की। उसे एक पुराने कातिब से मालूम हुआ कि मुकदमे में जो दस्तावेज पेश किए गए हैं वो जाली लगते हैं। अली ने ये सबूत काजी के सामने पेश किए। काजी ने जब तहकीकात करवाई तो हकीकत खुलकर सामने आ गई। उस शख्स पर लगाया गया इल्ज़ाम झूठा साबित हुआ और उसका जब्त किया हुआ माल वापस कर दिया गया। ये खबर पूरे शहर में फैल गई कि एक नौजवान जो कुछ साल पहले बगदाद की गलियों में एक यतीम की तरह जिंदगी गुजार रहा था, आज एक ईमानदार और निडर शख्स के तौर पर पहचाना जाने लगा। यही नहीं, ताजिर ने अली की ज़िहानत और दयानतदारी से इतना मुतासिर होकर उसे अपनी बेटी का रिश्ता दे दिया। अली जो कभी बगदाद की ठंडी रातों में भूख और गुर्बत से कांपता था, आज इज्जत, कामयाबी और खुशियों से भरी जिंदगी गुजार रहा था। मगर उसने अपनी कामयाबी को कभी अपने तक महदूद नहीं रखा। उसने अपनी दौलत का एक हिस्सा बगदाद के यतीम बच्चों के लिए वक्फ कर दिया ताकि कोई और बच्चा वो तकलीफ ना उठाए जो उसने उठाई थी। यही कुदरत का कानून है। वो अंधी तकदीर अगर नेक नीयत और सब्र से आजमाई जाए तो रोशन किस्मत में बदल जाती है। दोस्तों, उम्मीद है कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस तरह के किस्से कहानियों में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।